شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کا پہلا رکوع چل رہا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جانوروں کی علت یعنی حلال ہونے اور جانوروں کی حرمت ان کے حرام ہونے کے بارے میں تفصیلاً جو ہے بیان فرمایا۔ یہ قاعدہ جو ہے آپ نے فارمولے کے طور پہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اصول ہی ہوتا ہے کوئی بھی مسئلہ یاد کرنے کا نا، جو مدرسے کا طالب علم ہے نا، میں نے اصل ٹائم بھی کہا تھا، اس کو مسئلہ کیوں بیان ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرتا ہے، توجہ کرتا ہے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، اس نے جو پڑھا ہے اس کے ذہن کے اندر جو اختلافی مسئلہ ہے اس کو سائڈ پہ رکھے گا، جو استاد کہہ رہا ہے نا اس کو غور سے سنے گا، ٹھیک ہے؟ یا استاد جو کہہ رہا ہے نا اس کو غور سے سنے گا نا، اپنے ذہن کے اندر اس کی جو رائے ہے نا اس کو الگ رکھے گا نا، اس وجہ سے اس کو مسئلہ یاد رہتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض نمازوں کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر اگر کوئی اختلافی رائے ہے نا، منبر کے اوپر بیٹھا ہوا استاد، امام یا عالم جو مسئلہ بیان کر رہا ہے نا، اگر اس کے ساتھ کوئی اختلافی رائے موجود ہے نا، اس پہلے اختلاف کی طرف چلا جائے گا، مسئلے کو غور سے نہیں سنے گا، پہلے ایک طرف مسئلہ یاد کر لیں، پھر جو اختلاف ہوگا نا پھر اس کو بعد میں یاد رکھیں گے نا، مسئلہ کبھی نہیں بھولے گا۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ مدرسے کا طالب علم مسئلے یاد کر لیتا ہے اور مسجد کے اندر بیٹھنے والے اکثر نمازیوں کو مسئلے یاد نہیں ہوتے۔ پھر دوسرا بڑا مسئلہ، مدرسے کے اندر کتنے استاد ہوتے ہیں؟ کئی استاد ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں۔ مدرسے کے اندر کئی استاد ہونے کے باوجود جب وہ ایک استاد سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا، دوسرے استاد سے جا کر یہ نہیں کہتے کہ اس نے یہ بیان کیا، فلاں استاد صاحب نے یہ کہا، نہیں، وہ مسئلہ دہراتے رہتے ہیں، کسی اور استاد سے نہیں پوچھتے۔ مسجد کے اندر بعض نمازیوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، ایک جگہ مسئلہ بیان ہوا ہے نا، دوسری مسجد میں گئے، وہ ہمارے امام نے یہ بیان کیا، تیسری مسجد میں گئے، کسی اور کو میسج کریں، وہ فلاں نے یہ بیان کیا۔ اب وہ جو نمازی کا ذہن ہے نا، مسئلہ یاد کرنے کی طرف نہیں ہے، کس طرف ہے؟ تصدیق کر رہا ہے کہ امام جو ہے کسی نہ کسی طرح غلط ثابت ہو جائے، کوئی کہہ دے، پھر وہ آئے گا فلاں بندہ یہ کہتا ہے، فلاں بندہ یہ کہتا ہے۔ یہ بڑی وجہ ہے کہ مدرسے کے اندر جو طالب علم پڑھ رہا ہے اس کے کئی اساتذہ ہونے کے باوجود بھی اس کو مسئلہ یاد ہو گیا، اور امام مسجد کے سامنے بیٹھنے والا نمازی جو روزانہ درس سن رہا ہے، ان میں سے اکثر نمازی ایسے ہیں کہ ان کو مسئلہ یاد ہی نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ کہ اس کی توجہ یاد کرنے کی طرف نہیں ہے، اس کی توجہ کس طرف ہے؟ تصدیق کروانے کی طرف۔ اس کی توجہ کس طرف ہے؟ باقی علماء کو بتانے کی طرف، میں فلاں کو بتاؤں، فلاں کو بتاؤں، فلاں نہیں۔ مسئلہ آپ یہ ذہن کے اندر رکھیں، اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں نا بغیر مدرسے کے، آپ کو جو امام بتا رہا ہے نا اس کو توجہ سے سنیں، اس کو یاد کریں۔ اب میں کچھ اصول بتانے لگا ہوں۔ دریائی جانور، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر صراحت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن پاک نے اصول بیان فرمایا جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، جو خبیث اور ناپاک قسم کی چیزیں ہیں جن سے نفرت آتی ہے ان کی خوراک کی وجہ سے یا دیگر چیزوں کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ جو اصول ہے نا، اس کی بنیاد پہ فقہاء کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ہمارے نزدیک کیا ہے کہ دریائی جانوروں میں مچھلی کے علاوہ یعنی فش کے علاوہ، مچھلی کے علاوہ سارے جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں، سارے جانور حرام ہیں۔ حلال جانور صرف کون سا ہے؟ مچھلی کا، صرف حلال جانور کون سا ہے؟ مچھلی۔ باقی فقہاء ایسے ہیں جیسے امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر ہیں، وہ کہتے ہیں دریائی جانور جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حلال ہیں، سارے کے سارے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اسی طرح ہمارے نزدیک مچھلی کا ہر قسم جو ہے، جو بھی قسم کی مچھلی ہے نا دریائی، وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ آتا ہے جھینگا، جھینگا کہتے ہیں نا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے، بعض نے کہا یہ مچھلی کی قسم میں سے ہے، بعض نے کہا مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی شکل دیکھنے سے بھی نفرت ہوتی ہے، یہ اس طرح کی چیز لگتی ہے کہ انسان کی فطرت بھی اس کو پسند نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس کو حرام ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ملک میں کھاتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ مسئلہ موجود ہو کہ بعض فقہاء کے نزدیک ہر قسم کا دریائی جانور کیا ہے؟
حلال۔ ایک اور مسئلہ یاد رکھنا، وہ مچھلی جو دریا کے اندر مردہ پائی گئی، مردہ کیسے پائی گئی کہ اس کا پیٹ اوپر ہے اور اس کی پیٹھ کیا ہے؟ نیچے ہے۔ اگر اس طرح وہ پانی میں آئی ہے تو وہ بھی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے، ہمارے نزدیک حرام۔ اب میرے ساتھ دوہراؤ، آپ نے صرف ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے، باقی اختلافی مسئلہ میں نے بیان کر دیا، اگر کسی کے ذہن میں ہو رہا ہے۔ دریائی جانوروں میں مچھلی کے علاوہ، فش کے علاوہ سارے جانور کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ فش اور مچھلی کی ہر جنس کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی۔ فش اور مچھلی وہ حرام ہے جو دریا کے اندر کیا پائی گئی؟ مردہ پائی گئی۔ اس کے مردہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ اس کا پیٹ اوپر کی طرف اور پیٹھ نیچے کی طرف۔ اب آ جائے خشکی کے جانور۔ خشکی کے جانور میں ہم نے 3 تقسیمیں کرنی ہیں۔ خشکی کا وہ جانور جس کے اندر بالکل خون نہیں ہے، بالکل خون نہیں ہے، جیسے ٹڈی ہو گئی، مکھی وغیرہ ہو گئی۔ آپ یہ اصول یاد کریں، جس کے اندر بالکل خون نہیں ہے وہ سارے کے سارے جانور بالاتفاق سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے، سوائے ٹڈی کے، سوائے ٹڈی کے سارے جانور کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، سوائے ٹڈی کے۔ اسی طرح وہ جانور جن کے اندر خون ہے، اب دیکھیں گے وہ خون بہتا ہوا ہے یا خون بہتا نہیں ہے۔ اگر تو خون ان کے اندر بہتا نہیں ہے نا، بالاتفاق سارے علماء کے نزدیک وہ جانور کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہے۔ وہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ صرف ایک جانور ہے جس کے اندر اختلاف ہے، وہ ہے گو کا، اس کے اندر اختلاف ہے۔ فقہائے شوافے کے نزدیک یہ ہے جائز ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا خشکی کا وہ جانور جس کے اندر بالکل خون نہیں ہے، وہ بھی سارے کے سارے سوائے ٹڈی کے کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اسی طرح جن کے اندر خون ہے لیکن بہتا ہوا خون نہیں ہے، وہ بھی سوائے گو کے سارے بالاتفاق کیا ہیں؟ حرام ہے۔ گو کن کے نزدیک جائز ہے؟ شوافے کے نزدیک، جو مصر میں پائے جاتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے فالوور اور دیگر جو لوگ اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائز سمجھتے ہیں۔ حدیث پاک یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پہ لائی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی، آپ نے تناول نہیں فرمائی، لیکن اس دسترخوان پہ آپ نے منع بھی نہیں فرمایا۔ تو کیونکہ قرآن پاک کا اصول ہے کہ جو خبیث ہے چیز یا جس کو فطرت پسند نہ کرے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس وجہ سے ہمارے نزدیک یہ جانور کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اب آ جائے تیسری قسم، وہ جانور جن کے اندر بہتا ہوا خون ہے۔ کیا ہے؟ بہتا ہوا خون ہے۔ اب دیکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح اصول بیان فرما دیا، فرمایا کل ذی ناب من السماء، ہر وہ جانور جو شکار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے، درندہ ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اسی طرح دیگر کوئی بھی جانور ہے جو شکار کرتا ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کتا اور بلی بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ گدھا شکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ گدھا بھی کیا ہے؟ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے۔ گدھا کیا ہے؟ حرام ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے، کھایا نہیں جاتا، لیکن حرام کا حکم کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ کہ صراحتاً حدیث کے اندر اس میں حکم نہیں آیا، جس طرح گدھے کے بارے میں آیا ہے۔ تو مسئلہ کیا یاد رکھنا ہے؟ وہ جانور جو خشکی میں رہتے ہیں، خون نہیں ہے، تو تمام کے تمام سارے کیا ہو گئے؟ میرے ساتھ ہوتے ہیں، تمام کے تمام سارے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے، سوائے ٹڈی کے۔ جن کے اندر خون ہے مگر بہتا ہوا نہیں ہے، وہ بھی سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ کس کے اندر اختلاف ہے؟ گو کے اندر اختلاف ہے۔ کس کے اندر؟ گو کے اندر۔ ہم نہیں کھاتے، لیکن فقہائے شوافے کے نزدیک یہ حرام نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ ہے خشکی کے جانور کی کہ جن کے اندر بہتا ہوا خون ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ چیر دھاڑ دینے والا جانور ہے، شکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ گدھا کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ گھوڑا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ہمارے نزدیک کھایا نہیں جاتا۔ بلی کیا ہے؟
حرام ہے، کتا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرندوں کے بارے میں، یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جانوروں کا، بولے گا تو نہیں؟ اب آ جائے پرندوں کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے، پرندے ہوتے ہیں نا پنجوں سے شکار کرتے ہیں، گدھ وغیرہ آپ نے دیکھا نا، گدھ شکار کرتے ہیں، باز وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ شکار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجوں سے شکار کرے، یعنی جانور کو زخمی کرے پھر اسی کے ذریعے اس کو کھائے بھی سے شکار بھی کرے، فرمایا وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مفتی صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں دوست صاحب، یہ فلاں پرندہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اصول آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ وہ پرندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پنجوں سے کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے، پنجوں سے شکار کرتا ہے۔ اس کی مثال ذہن میں رکھ لیں، گدھ ہو گیا، باز ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ پرندے کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ بعض علماء نے ایک بڑا سادہ سا اصول بیان فرمایا، بڑا سادہ سا، وہ کہتے ہیں ہر وہ پرندہ جس کی چونچ ٹیڑھی ہے، کیا ہے چونچ؟ یہ جو آگے ہوتی ہے منہ والی چونچ، کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے، اس میں طوطے کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ اور آسان ہو گیا، طوطے کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ پرندے جن کی چونچ سیدھی ہوتی ہے، کوے کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور آسان ہو گیا، اب دوہرا لیں، وہ پرندے جن کی چونچ کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے، طوطے کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ طوطے کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ پرندے جن کی چونچ کیا ہے؟ سیدھی ہے، کوے کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ مشکل تو نہیں ہوگی؟ اب یہ نہیں فلاں سے پوچھنا فلاں سے پوچھنا، آپ پہلے یاد کر لیں پھر چاہے پوری دنیا سے پوچھ لیں، پہلے یاد کر لیں پھر پوری دنیا سے پوچھ لیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ اب دوہرا لیں میرے ساتھ۔ نمبر 1 پہ دریائی جانور، دریائی جانور میں مچھلی کے علاوہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ہم نے مسئلہ اختلافی اس لیے بیان کیا کہ اگر آپ کسی اور کی ہاں سنیں تو آپ کہیں کہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس مسئلے کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ تو بعض کیا کہتے ہیں سارے دریائی جانور کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اب آ جائیں جانور کی طرف جو خشکی پہ رہتے ہیں، تو جو خشکی پہ رہتے ہیں اس کی ہم نے کتنی قسمیں کی؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم بالکل خون نہیں ہے، تو بالکل خون نہیں ہے وہ سارے کے سارے بالاتفاق کیا ہیں؟ حرام ہے، جزاک حرام ہے، سوائے ٹڈی کے۔ اور جن کے اندر خون ہے اگر بہتا ہوا نہیں ہے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہے، سوائے گو کے۔ گو کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ کھائی نہیں جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم کیا ہے؟ جن کے اندر بہتا ہوا خون ہے، کیا ہے؟ بہتا ہوا، یعنی خون نکلتا ہے اندر سے۔ یہ کیا خون صرف آپ نے مارا ہے ساتھ ہی وہ جمع ہوا خون ہے، یہ کیا خون پھوارے کے ساتھ نکلتا ہے، یہ تیسری قسم ہے جن کے اندر بہتا ہوا خون ہے۔ اب یہ جو بہتا ہوا خون ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر وہ جانور جو درندہ ہے چیر پھاڑ دینے سے شکار کرتا ہے وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اور جو چیر پھاڑ دینے سے شکار نہیں کرتا، جیسے پالتو جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بیل ہے، بکرا ہے، بکری ہے، اس کی جنس کے جانور ہیں، دمبا ہے، اسی طرح اس کی جنس کے جانور ہیں، گائے ہے اس کی جنس کے جانور ہے، جیسے بھینس وغیرہ، یہ شکار کرتے ہیں؟ نہیں، شکار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ حلال ہو جائیں گے، یہ سارے کے سارے حلال ہو جائیں گے۔ اب پرندے کی طرف آ جائیں، تو پرندوں کے بارے میں تو بہت سادہ سا اصول فارمولہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کر کے کھاتا ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کے اندر طبی فطرت نفرت کرتی ہے ان پرندوں سے، یار یہ پتہ نہیں کس طرح کا شکار کرتے ہوں گے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دوسرا اصول سادہ کیا ہے؟ اور بھی سادہ جو کیا علماء نے، ہر وہ پرندہ جس کی چونچ ٹیڑھی ہے طوطے کے علاوہ وہ سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے۔
ہر وہ پرندہ جس کی چونچ سیدھی ہے کبے کے علاوہ وہ سب کے سب کیا ہے؟ حلال ہیں. سب کے سب کیا ہے؟ حلال ہے. کلیئر؟ ایک اور قسم ہے جلالہ جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جلالہ. یہ ہر وہ حلال جانور ہے جس کی خوراک جو ہے خلیص قسم کی ہو. وہ خوراک کھانے سے اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو. بکری ہو گیا، بکرا، کوئی بھی جانور حلال ہے. اگر وہ ایسی خوراک کھا رہا ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہے یار بدبو آ رہی ہے اس سے، تو اس جانور کو نہیں کھایا جائے گا. اس کو باندھا جائے گا، اس کو اچھی خوراک دی جائے گی. جیسی اس سے سمیل ختم ہو گئی ہے، بدبو ختم ہو گئی ہے، تو اب اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. اب اس کا کھانا کیا ہے؟ تو اس جانور کا کیا نام ہے؟ جلالہ. اس جانور کا کیا نام ہے؟ جلالہ. یہ آسان سے ذہن میں بٹھا لیں. پھر چاہے جو ہے آپ کسی سے پوچھتے رہیں، جو بلکہ پوچھنا بھی کیا ہے، پوچھیں گے بھی تو سارے اختلافی مسئلے بھی ہم نے کیا کر دیے ہیں؟ بیان کر دیے. لیکن ایک طالب علم کی طرح آپ نے پہلے مسئلہ کیا کرنا ہے؟ ذہن میں بٹھانا. یہ جو ہم درس دیتے ہیں، جو آپ درس میں بیٹھتے ہیں، یہ صرف درس نہیں ہوتا ہے، یہ کلاس ہوتی ہے. کلاس آپ اگر اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں، میں نے اصل ٹائم بھی کہا تھا، اگر جو نمازی کلاس سے فائدہ اٹھائے نا، وہ تو یہاں بیٹھے بیٹھے مسجد میں عالم بن جائیں. اور ہم میں سے کتنے ایسے نمازی ہیں ماشاءاللہ کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، واقعی پتہ چلتا ہے کہ وہ مسائل کو یاد رکھتے ہیں. تو ہمارا اصول کیا آج آپ نے پڑھا کہ نمازی اور طالب علم میں کوئی فرق نہیں ہوا. جس طرح طالب علم سینکڑوں استاد ہونے کے باوجود ایک استاد سے مسئلہ سنتا ہے تو اس کو بار بار دہراتا رہتا ہے ذہن میں. اگر نمازی بھی یہ عادت بنا لے تو مسئلہ اس کے ذہن میں کیا ہو جائے گا؟ ازبر ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا. الصلاۃ والسلام علیکم.